بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمامی حضرات مسدس و احترام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کروڑ ہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتمام بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کا اس کے پاک طیب و طاہر گھر میں آنا اپنی بارگاہ قدس میں قبول منظور فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ جل شانہ نے ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ اس رب جلی کا کروڑا احسان کہ جس کی رحمت ہر لمحے ہر آن اپنے بندے کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان مہیا کرتی ہے، کیونکہ اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ اس کا بندہ، اس کا شاہکار، اس کی تخلیق اس کائنات عظیم میں آئے اور اپنی زندگی کو رائگاں گزار کر چلا جائے، یہ اس رب جلی کو منظور نہیں، بلکہ وہ مالک کائنات مولتیں دیتا ہے، بخششیں دیتا ہے، مغفرت کے بہانے پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کی
کسی لمحے کسی آن اس کی رحمت الہی کی طرف لوٹ آئے اور لوٹنے کے بعد اپنے رب سے راضی ہو جائے اور اس کا رب اپنے بندے سے راضی ہو جائے، اور جب بندے سے رب راضی ہو جائے اور اس مقام پر پہنچے کہ رب پھر خود پکارے، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی لوٹا الى ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو جائے اور رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب یہ کمال مل جائے، بندہ رب سے راضی ہو جائے، رب بندے سے راضی ہو جائے، اور پھر مالک انعام فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر کلام کے اندر اعلان فرماتا ہے، فادخلی فی عبادی، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب حال یہ ہے کہ میں تجھے اپنے بندوں کے اندر داخل کر رہا ہوں، اور بات کرم کی ختم نہیں کروں گا، وادخلی جنتی، اور رب کہتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میرے بندوں میں داخل ہونے کے بعد میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہر لمحہ ہر آن اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ انسان ہے کہ کوشش نہیں کرتا، انسان ہے کہ اس کی طرف آتا نہیں ہے، اس نے انسان پر کمال یہ شرف بخشا، 18,000 جیا جون کے اندر اس مالک نے کرم فرمایا اور انسان کو کیا کیا، ساری کائنات کے اندر ایک شاہکار بنا کر بھیجا، ایک مخلوق کے اندر کمال بنا کر بھیجا، ایک اپنا خوبصورت نمونہ بنا کر بھیجا، اور اس نمونے کو اس دنیا میں بھیج کر بدی اور رستہ، نیکی کا رستہ دکھا دیا۔ اگر بدی کے رستے پہ چلے گا تجھے یہ انعام ملے گا، اور اگر نیکی کے راستے پر چل کے آئے گا رحمت خدا بندی تجھے اپنی آغوش میں لے گی۔ اگر تو ایک بالشت اس کی طرف چل کے آئے گا مالک کائنات تیری طرف دوڑ کر آئیں گے۔ اگر تو اس رب جلی کا ذکر خفی کرے گا وہ بھی تیرا ذکر خفی کرے گا، اگر تو اس رب کا ذکر مجمع کے اندر کرے گا وہ بھی فرشتوں کی صفیں لگا کر تیرا ذکر کرے گا، اور اگر تو اس رب کا ذکر ہر حال میں کرتا رہے گا اس کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرتا رہے گا، اس کے انعام پر اپنا سر جھکاتا رہے گا، اس مالک کائنات کے کرم پر اپنے سر کو جھکائے رکھے گا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا رہے گا۔ تو سجدہ ریزی کرنا تیرا کام ہے، وہ رب جلی اپنے کرم کی انتہا کرے گا اور تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں سمجھے گا۔ لیکن کمال تو نے کرنا ہے، تو نے اس رب کی بارگاہ میں آنا ہے، آنا اس انداز کے اندر ہے کہ رب کی بارگاہ میں تجھے نفس مطمئنہ پکارا جائے، تجھے نفس مطمئنہ کے نام سے پکار کر وہ اپنی بارگاہ میں بلائے، اور تو اس حال کے اندر اس کی بارگاہ میں لوٹے کہ وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہو اور تو اس سے راضی ہو چکا ہو۔ یہ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، مبارک ساعتیں جاری ہیں، رمضان المبارک کی برکتوں والی گھڑیاں جاری ہیں، اور اس ماہ مقدس کے اندر جو کوئی قیام کرے گا مالک انعام فرمائے گا، رکوع کرے گا مالک انعام فرمائے گا، سجود کرے گا مالک انعام فرمائے گا، قعدہ کرے گا مالک انعام فرمائے گا، سلام پھیرے گا مالک انعام فرمائے گا، روزہ رکھے گا مالک انعام فرمائے گا، روزہ رکھ کے سو جائے گا مالک سونا شمار نہیں کرے گا، تیری عبادت شمار کرے گا، اور تو اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آئے گا مالک تجھ پر کرم برسائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ مومن اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کامل وضو کرنے کے بعد خرامہ چلتے ہوئے مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اس کی بارگاہ میں بندگی کے لیے پیش کرے، 2 نفل ادا کرے، اس کے بعد 1 دفعہ پکارے استغفر اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، مالک کائنات انعام یہ فرمائے گا اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو مالک سارے معاف کر دے، سمندر کے جھاگ کے برابر۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے،
ایک حصہ خشکی کا ہے، اور سمندر کے جھاگ کے برابر اگر بندے کے گناہ ہوں اور وہ وضو کرے، وضو کے بعد 2 نفل پڑھے، ایک دفعہ اس کو الحی القیوم پکارے اور کہے میں توبہ کرتا ہوں، مالک توبہ بھی قبول فرمائے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ اس کا انعام ہے، یہ بندے کا اس پر کرم ہے، وہ جب چاہے کرم کی انتہا کر دیتا ہے، وہ جب چاہے بندے پر اپنی رحمتیں چھم چھم برساتا ہے۔ رمضان مبارک بھی رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان مبارک بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اپنے دامن کو پھیلا، اس کے گھر کا گدا بن جا، اس کے در کا سوالی بن جا، اس کے در پر آ کر بیٹھ جا، تیرے سوالی بننے کی دیر ہے، اس کی کرم کی عطا میں دیر نہیں ہے۔ تو سوالی بن کر تو بیٹھ، تو اس کے در کا گدا بن کر تو بیٹھ، بیٹھنے کی دیر تیری ہے، کمال وہ کرے گا، تجھ پر انعام وہ کرے گا، ایسا انعام کرے گا کہ تیری جولی اتنی بھر دے گا کہ تیرا دامن تنگ پڑ جائے گا، لیکن اس کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں ایک ولی اللہ ہے، بڑے کامل بزرگ ہوئے، بڑے کمال کی شخصیت ہے۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آتا، عرضی پیش کرتا، اے میرے شیخ، اے میرے پیر، دعا فرمائیے، 6 جوان بچیاں ہیں، 6000 دینار خرچ آتا ہے، آپ دعا فرمائیں گے رب کرم فرمائے گا میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ جہاں پر حضور درس دیتے تھے وہیں درس کے ساتھ ایک عیسائی رہتا تھا، اس عیسائی نے اسے کہا تو کیوں اس بابے کے پاس جاتا ہے؟ اس بابے کا تو خود چندے سے کام چلتا ہے، لوگ نذرانے دیتے ہیں تو کام چلتا ہے، باتیں لوگ وہاں پر نذرانے چڑھاتے ہیں تو اس بابے کا کام چل رہا ہے، اگر تجھے کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ کوئی عام مرید نہیں تھا، کامل مرید تھا۔ اس کامل مرید نے جھگڑا کیا، عیسائی سے مار توڑ کی اور اسے کہا تو کون ہوتا ہے میرے شیخ کے بارے میں یہ باتیں کرنے والا؟ اگر میرے شیخ کا دل ہوا اور میرے شیخ نے دعا کر دی تو رب کرم فرمائے گا میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس عیسائی نے کہا وہ چندے سے دربار چلاتا ہے، چندے سے اپنا مدرسہ چلاتا ہے، تیرا کام کیسے ہوگا؟ تو ایسے کر اپنے شیخ کو کہہ میرے ہاں نوکری کرے، میں اسے مہینے کے 6000 دینار دوں گا، 6 سال کے لیے نوکری کرے، میں اسے 1 سال کا 1000 دینار دوں گا اور 6000 دینار 6 سال کام کرنے کے بعد دوں گا اور تیری بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ تیرا شیخ میری پیسوں کو، میرے مال مویشی کو چارہ ڈالے، اور وہ باتیں کرنے لگایا، جھگڑا ہوا، تکرار ہوئی، بحث ہوئی، مار داڑ ہوئی، قصہ پھیلتا گیا، بات مرید کے شیخ تک پہنچی۔ اب شیخ بھی کوئی عام شیخ نہیں تھا، کامل شیخ تھا۔ اپنے مرید کے جھگڑے کی بات سن کر اس عیسائی کے دروازے پر رات کو آ گیا اور آ کر منہ کے اوپر پلہ ڈال کر اس عیسائی کو کہتا ہے کہ بات سنبھال لے، اپنے وعدے پر قائم رہنا، اس کا پیر تیرے ہاں کام کرنے کے لیے آ گیا۔ اپنی بات پہ قائم رہنا، اس کا پیر بات کام کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اب مرید کے لیے پیر صاحب کو پتا چلا، مرید کو پتا چلا میرا شیخ، میرا پیر عیسائی کے یہاں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے میری بچیوں کی شادی کے لیے۔ مرید نے کہا حضور مہربانی فرمائے میری بچیاں کواری بیٹھی رہیں، آپ عیسائی کے یہاں کام نہیں کریں گے۔ لیکن شیخ نے کہا نانا تو نہیں جانتا، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں، میں اس نبی کا غلام ہوں جس کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی تو اس نے دوپٹہ اوڑھ کر کہا تھا بیٹی کافر کی ہو تو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں بتلایا تھا کہ بیٹیاں بڑی انمول چیز ہوتی ہیں، میں تو کام کے لیے جاؤں گا، میرا اس سے کمٹمنٹ ہو گیا ہے۔ عیسائی نے کہا قاضی کے پاس چلتے ہیں، کہا شیخ ڈر جائے گا، کہا نہیں قاضی کے پاس چلو، خط بندگی کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں اسٹام ہوتا ہے، اسٹام فروشی ہوتی ہے، اسٹام کے اوپر عہد و پیمان لکھے جاتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی کی جاتی تھی۔
معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، خط بندگی ہو گئی اور معاملہ طے پا گیا۔ 6 سال کام کرنا ہے، مال مویشیوں کو چارہ ڈالنا ہے اور 6000 دینار ملیں گے۔ اور شیخ نے کہا ایک میری طرف سے بھی گزارش ہے، جب بھی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئے، جب بھی حی علی الصلاۃ کی صدا آئے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے، میں اس رب کی بندگی کرنا چاہتا ہوں اور میں تیرا کام کروں گا۔ بادشاہ وقت کو پتا چلا، وقت کا شیخ شرف الدین عیسائی کے ہاں کام کر رہا ہے، 6 بچیوں کی شادی کرانے کے لیے آیا، عرضی پیش کی، حضور میں 12000 دینار دیتا ہوں، آپ باز آ جائیے، آپ اس کے یہاں کام نہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو جس ابھی آئی ہے، تجھے نہیں معلوم جب میں نے اس کی بچیوں کی شادیوں کے لیے 6000 کا خط بندگی کیا ہے، میرے اندر روحانیت کتنی ہے۔ تو پیسے دے، بات کو چھوڑ کرنا کیا ہے۔ بادشاہ سے 12000 دینار لیا اور 12000 دینار لے کر صبح مسجد میں آئے، فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا اور کسی کی بھی بچی جوان ہے تو میرے پاس 12000 دینار ہیں، لے لو اپنے بچیوں کی شادیاں کر۔ وہ 12000 بھی تقسیم کر دیے اور فجر کی نماز کے بعد چارہ کاٹنے کے لیے کھیت میں چلے گئے۔ عیسائی کو پتا چلا وقت کا بادشاہ آیا تھا، 12000 دینار دیے، عیسائی کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں اور سارا معاملہ ختم کر دیں۔ چارہ کاٹ رہے ہیں، عیسائی بھی آ گیا ہے، دور سے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے مسلمانوں کا اخلاق تو دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن آج قریب سے محسوس کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ آپ کو 12000 کی آفر ہوئی، میرے یہاں کام چھوڑ دیجئے، 6000 سے بچیوں کی شادیاں کر دیجئے۔ آپ نے کہا نانا میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں جو یتیموں اور بیٹواؤں کے ساتھ محبتیں کیا کرتا تھا، ان کی دل جوئی کیا کرتا تھا، مجھے تو بڑی چس آئی ہے، میری زندگی کی آخری سانس بھی تیرے پاس ادھر رہے گی، جب تک میری سانس چل رہی ہے میں تیرے یہاں کام کرتا رہوں گا، تو مجھے دینار دیتا رہے گا، میں نبی کی امت کی مہربانی کرتا رہوں گا، میں نبی کی امت کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ اب عیسائی قدموں میں بیٹھ گیا، زاروں قطار رونے لگا اور کہا اے شیخ، اے وقت کے پیر، اے میں جن کو تانے دیا کرتا تھا، ان کے ساتھ آن و تشریح کیا کرتا تھا، آپ کے بارے میں غلط سوچتا تھا، لیکن جب آپ کی قربت میں آیا ہوں، آپ کے قریب آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ نبی کریم کے ماننے والے کتنے عمدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر نبی کے غلام کے اخلاق کا یہ عالم ہے، نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے بھی اپنی آغوش میں سنبھال لے، اپنی بیت میں لے لے، اس نبی کا کلمہ پڑھا دے جس نبی کی تو نام کی مالا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے معاشرے کے اندر وہ مقام کیا، علماء نے وہ صوفیان نے مقام حاصل کیا، صرف تلوار نہیں اٹھائی، قلم نہیں اٹھائی، بلکہ اپنے کردار مثالی کے ساتھ لوگوں کو یہ کام کر کے بتلایا۔ لوگوں جو نبی کے غلام بن جاتے ہیں، جو نبی کے ماننے والے بن جاتے ہیں، پھر وہ نبی کی ایک قطع پہ عمل کرتے ہوئے نبی کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بڑا مالدار آدمی تھا، میں اپنی توبہ کا واقعہ امام غزالی نے لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے توبہ کیسے کیا۔ آج ہم توبہ کرنے سے ڈرتے ہیں، آج ہمیں توبہ کے موقع دروازے کھٹکھٹا ملتے ہیں، لیکن ہم توبہ کے لیے نہیں آتے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں وقت کے بہت بڑے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری کے بارے میں حضرت امام غزالی لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بڑے مالدار آدمی تھے، آپ بازاروں کے اندر جا کر لوگوں کی دل جوئی کیا کرتے تھے، مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، غرباء کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں بازار میں موجود تھا، میں نے ایک حسین و جمیل عورت دیکھی، میں اس کی طرف دیکھتا گیا۔ اس عورت نے کہا، جب میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، اس عورت نے کہا ما تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا من کس سے حیا کروں، کون ہے جس سے حیا کروں؟ اس
औरत ने कहा मुझसे हया करें, मैं गैर महरम हूँ। और इमाम हसन बसरी कहते हैं, तब वो वक्त के वली नहीं थे, वक्त के इमाम नहीं थे। हसन बसरी कहते हैं मैंने कहा ये तेरी जील सी जो आंखें हैं मैं उनमें डूबना चाहता हूँ, उनके अंदर मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या? उस औरत ने कहा तुझे ये आंखें इतनी पसंद है? कहा हाँ इतनी पसंद है। कहा ठहर जा, शायद तेरी तमन्ना पूरी हो जाए। वो औरत घर में जाती है और थोड़ी देर के बाद खुदामा आती है, तख्त के अंदर कपड़ा डाला हुआ है और वो तख्त हसन बसरी को पेश करती है। वो तख्त के ऊपर से जब कपड़ा उठाते हैं देखते क्या है, उसके अंदर वो दोनों आंखें जिनमें वो डूबना चाहते थे, जिनमें वो मरना चाहते थे, वो दोनों आंखें तख्त के अंदर मौजूद हैं। और उनके साथ एक रुके पर इबारत लिखी हुई है। वो इबारत क्या है? उसने कहा मैं ऐसी आंखें क्यों रखूं अपने पास जिन्हें देखकर एक मोमिन खयानत करने लगे। मैं ऐसी आंखें अपने पास क्यों रखूं जिसे देखकर एक मोमिन खयानत कर जाए। खयानत है किसी की औरत को बुरी नजर से देखना, खयानत है। तेरी आंखों की ये खयानत है और ये तेरी आंखों के रोजे के टूटने का सबब है। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़ा। इमाम हसन बसरी कहते हैं दाढ़ी को पकड़ा, हजारों कतार उतारा, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, मैं रब्बे जली की बारगाह में तौबा की दुहाइयां देता रहा। ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, मुझसे कितना बड़ा जुर्म हो गया। यकायक रात बीत गई, दिन बीत गया, रोते हुए माफिया मांगते हुए मेरे दिल के अंदर ख्याल आया जिसकी दिलदारी की है, जिसकी आंखें चली गई हैं, जाकर उससे माफी मांगता हूँ। इमाम हसन बसरी गए, जब उसकी गली में पहुंचे क्या देखते हैं आगे से एक जनाजा जा रहा है। लोगों से पूछा किसका जनाजा है? लोगों ने कहा एक औरत जिसने कल अपनी आंखें निकाल दी, आज वो दुनिया को पर्दा कर गई है, उसका जनाजा जा रहा है। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं और रोया और रोया, इतना टूट के रोया कि मेरी आंख लग गई। आंख जब लग गई तो ख्वाब के अंदर मैं देखता हूँ वही औरत जो दुनिया से चली गई है, उसका मुझे दीदार होता है। मैं उसे कहता हूँ हाथ बांध के मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है। वो औरत कहती है मैं तुझे माफ कर देती हूँ, माफी एक शर्त पर मिलेगी। आपने बेताब होकर पूछा कौन सी शर्त है, कौन सा मामला है? उस औरत ने कहा शर्त एक ही है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तूने इस्तग़फ़ार करना है और अपने रब से माफी मांगनी है। अगर सुबह हो शाम हो अपने रब से हर वक्त माफी मांगनी है, उसकी बारगाह में तौबा करनी है, तौबा की तरफ ढलते रहना है और तौबा तू करता रहेगा तो मैं तुझसे राजी रहती हूँ। इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरी दुनिया बदल गई, मेरा दिल बदल गया। मैं दिन होती या रात होती इस्तग़फ़ार करता। फिर एक वक्त आया रब ने मुझे वो मकाम अता किया कि रब मुझसे राजी हो गया, मैं अपने रब से राजी हो गया। आज हमारे पास वक्त है, रमजान मुबारक की मुबारक घड़ियां जारी हैं। कभी तूने गौर किया है अगर तू आगे की तरफ चला जाए या पीछे की तरफ चला जाए, आज तू खूबरू नौजवान है, आज तेरे पास ताकत है, तू इतना अजीम इंसान है, तू वक्त का बादशाह है, तू वजीर है, तू मशीर है, तू इमाम है, तू खतीब है, तू मास्टर है, तू डॉक्टर है, कायनात के हर शोबे के अंदर तू मौजूद है। इतना कभी इंसान है कि तू चाहे तो शेरों को नचा सकता है। आज तेरे पास ताकत भी है, दौलत भी है, लेकिन थोड़ा पीछे चला जा। जब तू मासूम था, 6 माह का था, 1 साल का था, और रब ने तुझ पर करम फरमाया, तेरी माँ के दिल के अंदर मोहब्बत डाल दी। जब तू रोता था ना भी रोता था, उस मोहब्बत की तरफ से तुझे तेरी माँ को पता चल जाता था तुझे भूख लगी है, वो तेरा पखाना साफ करती थी, तुझे दूध पिलाती थी। अगर तेरा रब तेरी माँ के दिल के अंदर मोहब्बत की तड़प ना रखता तो तुझे भूख से कीड़े पड़ जाते। लेकिन मालिक ने करम फरमाया, माँ के दिल के अंदर मोहब्बत डाली और सारे मामला तू करता रहा। उस वक्त तू उठ नहीं सकता था,
अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ नहीं सकता था, अपने कदमों पर खड़ा होकर चल नहीं सकता था, लेकिन मालिक ने करम फरमाया, तुझे ताकतें बख्शी, तुझको परवान चढ़ाया, तुझे ताकत देकर जवान बनाया। और अगर थोड़ा आगे चला जाए, तेरी जवानी ढल जाए, तेरे बाल सफेद हो जाए, तू लाठी पे आ जाए, लाठी टेक कर चले, और फिर तुझ पर वो वक्त आए कि तुझ पर फालज आ जाए, तू अपनी चारपाई पे लग जाए, और एक वक्त आए कि तेरे बच्चे तुझसे तंग पड़ जाएं, और डॉक्टरों को बुलाकर तू किस चीज की तमन्ना करेगा कि कोई जहर का टीका लगा दे, मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ, मेरे बेटे मुझे पूछते नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं है। एक तुझ पर वो वक्त आएगा। उसी तरफ मियां साहब ने लिखा, हड्डियां खड़कन गोटे कंबन ते उड़ गया लग तेरा, ओ जेवी बदियों ओ बाज ना आवे, ओ वाओ मर्द दलेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आज तेरे पास ताकत है, आज वक्त है, तू अपने रब को राजी कर ले, फिर मौत भी तुझ पर रब का इनाम है। एक कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाती है, सांप मर जाता है, कोई चीज कायनात में मर जाती है, उसके रिश्तेदार कब्र खोद कर उसे दफन करते, उसे देखने आते, उसे नहलाते नहीं। ये मालिक का तुझ पे करम है, मौत का मिलना भी उस रब्बे जली का करम है। और मर गया तू, फिर लोग बस्ती के उमड़ आए कि फलां बंदा मर गया है, और फिर तेरे लिए गर्म पानी किया गया, उसके अंदर बेरी के पत्ते डाले गए ताकि कोई भी गंदगी तुझ पर बाकी ना रहे, तुझे नहलाया गया, तुझे साफ कफन पहनाया गया, और तुझे चारपाई पे डाला गया, फिर बस्ती उमड़ आई, तू दूल्हा बन गया, लोग तुझे देखने आए। लेकिन उस वक्त अगर तूने रब को ना राजी किया तो सोच किस हाल में उसकी बारगाह में। जब तेरे कफन की तलियां बच जाएंगी, लोग तो दीदार करने आ जाएंगे, तू दूल्हा बन जाएगा, लेकिन तूने रब को राजी ना किया, तूने तौबा ना की, तूने बख्शिश ना मांगी उसकी बारगाह में, मग़फ़िरत ना तलब की, उस वक्त सोच तेरा क्या हाल होगा। उस वक्त के आने से पहले ये ताकत के नशे से निकलना, ये दौलत, ये शोहरत, ये चर्चे, ये हर चीज खत्म हो जाएगी, हर एक चीज को फना है। अगर फना नहीं है तो फकत उस ज़िक्रुल्लाह को फना नहीं है। तू इस दुनिया से जब जाएगा, राजी खुदा को करके जाएगा, तौबा करके जाएगा। जब तू तौबा करेगा, मालिक के नाम फरमाएगा, तो रब कहता है बंदा तौबा करे। अगर अकेले तौबा करने से बात ना बने तो माबूद की बारगाह में चले, अकेले बात ना बने तो उसके महबूब की बारगाह में चला जा। जरूरी नहीं कि तू मक्का मदीना जाए ना, उसके यार का वास्ता देकर उससे तौबा मांग कर देख, वो तुझे माफिया भी अता करेगा, तेरी बख्शिशें भी करेगा। उसके महबूब के नास्ते से मांग कर दे, उसकी बारगाह में तौबा कर ले, आज उसको राजी कर ले। रमजान मुबारक का मुबारक दिन है, और जुमा मुबारक का मुबारक दिन है। इसके अंदर एक घड़ी ऐसी होती है, एक साथ ऐसी होती है, बंदा जो दुआ मांगता है मालिक कबूल कर लेता है। आज भी तू कोई दुआ कर ले, आज वो दुआ कर लेना, रब तू मुझसे राजी हो जा, मुझे माफ कर दे, रब मैं तौबा करता हूँ। और रब कहता है जब मेरा बंदा तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो फिर वो जमीन जिस पर वो गुनाह करता है उसे मैं मिटा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे बंदे ने गुनाह किया। इतना करम फरमाने वाला है। तेरे हाथ नहीं बोलेंगे कि तूने फला गुनाह किया है, तेरी आंखें गवाही नहीं देंगे कि तूने फला गुनाह किया है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बोलेगा। रब कहता है कि मैं फरिश्तों के ज़हनों से भी मिटा दूंगा कि मेरे बंदे ने कोई गुनाह किया। लेकिन माफी तो मांगना भाई, माफी तो मांगना तेरा काम है ना, उसकी बारगाह में झुकना तेरा काम है ना, तौबा करना तेरा काम है ना। माफी तू ना मांगे, तौबा तू ना करे, तो फिर बनी
پھر کہا 99 سال گزر گئے، کہا 1 سال ہے، 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، میں رب کو راضی کر لوں گا، مجھے معاف کر دے گا۔ پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی ایسی لذت پڑتی ہے کہ دل پر ایک نشان لگتا ہے، وہ نشان پورے دل کو گھیر لیتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی طرف بندہ نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ دل کالا ہو جائے اور نیکی کی طرف تو نہ آ سکے اور بغیر توبہ کیے مر جائے اور اس کی بارگاہ میں جا کر شرمندہ ہو۔ اس کی رحمت کو پکارتی ہے، اس کی رحمت کو آوازیں دیتی ہے کہ بخشش مانگنے والا کوئی ہے میں اسے معاف کر دوں، توبہ کرنے والا ہے کوئی میں اسے معاف کر دوں۔ آؤ آج رب نے کرم فرمایا ہوا ہے، توبہ کرو، معافیاں مانگو اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب پر راضی ہو جائے، ہمیں ان مبارک گھڑیوں کے اندر سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر اس کے محبوب کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔